اور رمضان سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوا. تو آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، آپ کا رمضان گھر میں ساری رات نفل پڑھنے والے، سارا دن مصلی پہ بیٹھنے والوں سے بھی آپ کا رمضان قیمتی گزرے گا کہ آپ کے سونے پر بھی وہ اجر ہے جو گھر میں نفل پڑھنے والے کو بھی نہیں مل سکتا. امت کو دعوت کا کام ملا تو اس کے اعمال کی طاقت بڑھا دی گئی، اس کے اعمال کا اجر بڑھا دیا گیا. ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے. ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں. 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے. تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا. تو ایک 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے. اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو، جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں. رات ضرور ہے، اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے. 2 کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کہ ان 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما. وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما. تو بھائیو اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو. ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آپس میں بھی صلح کر لو. آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا کینہ بغض ہے، معاف کر کے گلے لگ جاؤ، معاف کرو. خاص طور پر خامند بیوی لڑ پڑیں، ہو ہی جاتی ہے لڑائی، اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. خامند بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند. بھائی لڑے ہوئے، دوست لڑے ہوئے، رشتہ دار ہو، صلح کرو، معاف کرو. اور اللہ پاک سے کوئی، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے، وہ بھی اللہ سے معافی مانگو. تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر وہ معاف کرے گا. اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند، اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارا محاورہ ہے. تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے؟ مندر جاوے؟ حج بھی جانا اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. وہیں تو جانا اور کہاں جانا ہے. تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کر لو. نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے. اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں، پھر کرنا، پھر معاف ہو جائے گا. میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا. یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. لوگوں کے فتوے نہ سننا، ہمارے یہاں دین سے بہت بے خبری. ایک ہمارے یہاں فتویٰ بڑا سستا ہے، ایک نسخہ بڑا سستا ہے. جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے گا توڑ پہ، جس کے سامنے کوئی بات کرو فتویٰ جڑ دے. مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں. ہر بندہ مفتی. تو بھائی ڈرنا نہیں. اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا. پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا. مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا. کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا. کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ.
انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، سب معاف ہو۔ آپ سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ خوش بھی ہو گیا۔ ایک فرض نماز نہ چھوڑو۔ اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، 3 کام نکال دو۔ ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو۔ ہمارے عوام بھی ظالم ہے، عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں۔ یہ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، عام لوگوں نے، دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، ظلم نکال دو، دھوکہ نکال دو۔ 3 چیزیں داخل کر دو، انصاف کو ڈال لو، سچائی کو ڈال لو، دیانتداری کو ڈال لو۔ دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب۔ فرائض کی پابندی کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ، جھوٹ کا، رشوت کا، بددیانتی کا، خیانت کا، ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ۔ یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے۔ حلال کھلاؤ، مطمئن ہو جاؤ، اللہ انہیں پالے گا، انہیں سنبھالے گا۔ درست اللہ